اچھا جی، یہ استوا علی العرش کے حوالے سے سوال ہوا ہے، اس کے لیے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ قرآن پاک میں استوا علی العرش کی آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پہ استوا معلوم ہے، کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ استوا علی العرش معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، یعنی یہ ان نون ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ جو بال کی کھال اتارے ہیں، چاہے حنفی ہو سلفی ہو، میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں۔ ہمارا موقف یہ ہے استوا علی العرش کے حوالے سے کہ قرآن میں جتنی آیات ہیں جو استوا علی العرش کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رحمان اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور جتنی آیات سے معیت ثابت ہوتی ہے انسان کے ساتھ اللہ کی، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اس کے آگے مزید گھسنا کہ علم کے ساتھ ہے، سمع کے ساتھ ہے، بصارت کے ساتھ ہے، اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ تکلفات ہیں جن میں نہ نبی علیہ السلام پڑھے نہ صحابہ پڑھے۔ یہ علم الکلام کی فلسفیوں کی بحثیں ہیں جو بعد میں محدثین کے ہاں آئیں، اور اس کی وجہ سے پھر دو گروپ بن گئے ایکسٹریم، ایک طرف جہمیہ ہو گئے، ایک طرف مجسمہ ہو گئے۔ جہمیہ نے استواء علی العرش کا بھی تعویل کرنا شروع کر دی، انکار کرنا شروع کر دیا، اللہ کی جو صفات کی وہ باطل تعویلات شروع کر دیں، اور مجسمہ نے جو ہے وہ اس کو اس طرح پریزنٹ کرنا شروع کر دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی معاذ اللہ انسان کی طرح ہی ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ان کی ماڈرن فارم اس وقت آپ کو اہل حدیث اور حنفی نظر آئیں گے، سب کو نہیں میں کہتا، لیکن جب آپس میں بحثیں کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب حنفی دیکھ لیں، بڑی تعداد اس وقت بریلویوں کی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے خود ترجمہ کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، بریکٹ میں لکھا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب سورۃ المجادلہ کی جو آیت کہ تم تین نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو، بس وہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، کیونکہ فزیکل ورلڈ تو مخلوق ہے، اللہ کیا ہے؟ خالق۔ خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ تو لہٰذا ہم کوئی ایسی مثالیں نہیں بیان کر سکتے، یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری رگ جاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس طریقے سے سورۃ البقرہ میں ہے تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے۔ تو اس طرح کی ساری باتوں پہ جو کٹر قسم کے سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں جی اچھا جی اب یہ یہاں تو کوڑا بھی پڑا ہوا ہے، یہاں تو نالی بھی ہے، آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو یہاں پہ بھی ہے۔ اندازہ کریں۔ اب اسی طریقے سے ان سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ تم جو کہتے ہو عرش کے اوپر ہے، تو عرش کدھر ہے؟ وہ کہیں گے اوپر۔ ہم کہیں گے جو آپ یہ اوپر اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ یہاں پہ تو اوپر ہے، لیکن امریکہ میں یہ نیچے ہے۔ ہاں یہاں پہ پاکستان ہے نا، یہاں سے جب ہم اوپر اشارہ کریں گے تو یہ ہو رہا ہے، اور امریکہ یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ جو بندہ کھڑا ہوگا اس کا سار اس طرف ہے، وہ اوپر اشارہ کرے گا تو یہ ہے۔ چول کوئی مارے تو چول کا جواب پھر سائنٹیفک ریالٹی نہ دینا چاہیے نا، اور ادھر جو کھڑا ہے اس کا تو اوپر یہ ہے، اور جو ادھر کھڑا ہے اس کا اوپر یہ ہے، پھر اوپر ہر جگہ ہی ہو گیا نا۔ وہ کہیں گے جی اب اس چکر میں تو نہ ڈالے، تو تسی بھی تو اس چکر پہ ہو۔ اس لیے ہمارے والا موقف سب سے محتاط ہے۔ جی محدثین نے بحث کی ہے، سر محدثین جانے اور اللہ جانے۔ محدثین نے اگر اپنی رائے سے فلسفیانہ یا منطق پہ مبنی باتیں کی ہیں اور اس کی دلیل میں قرآن کی آیت اور صحابہ کا قول نہیں پیش کیا، صرف کورالریز بنائی ہیں، تو صرف انہیں کورالریز بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، ہمیں بھی حاصل ہے، اور ہماری کورالری تو ان سے بہتر ہے کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں قرآن نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں۔ جب کوئی شے اس کی مثل ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس کی مثالیں بیان کروں؟
مجھے کیا مجھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تو نے اس طرح کی ڈیٹیلز کیوں نہیں مانی؟ تو میں جواب دے سکتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں تو نہیں تھی. اور جو ان ڈیٹیلز میں پڑھے اور انہوں نے ہر حد پھلانگی، وہ کیا جواب دیں گے؟ یہی میں بریلویوں کو کہتا ہوں کہ مجھے اگر سپوز تمہارے نزدیک یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا جائز ہے، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے یہ گلہ کہہ سکتا ہے کہ تو نے یا عبد القادر جیلانی مدد کیوں نہیں کہا، صرف یا اللہ مدد کیوں کہا؟ اس میں تو کوئی گلہ بنتا ہی نہیں ہے اگر وہ جائز نکل آیا بقول ان کے. لیکن اگر یہ شرک ہے تو تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں ہم تو بچ گئے. پیچھے رہنے میں احتیاط. تو یہ اس طرح کی بحثیں سٹارٹ ہوئی. دونوں طرح کی آیات موجود ہیں. سورہ واقعہ میں آیا کہ جب کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے ہم اس سے زیادہ، تم لوگوں سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. اب علماء عرب پہ ایسا تعصب طاری ہوا، انہوں نے کہا یہاں ہم سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نہیں ہے. کیونکہ انہیں پھر یہ ماننا پڑنا تھا کہ اللہ کی مائیت ہمیں اس طرح کی ماننی پڑ جائے گی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگے جاں سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. کیا یہ فرشتے مراد ہیں، یہ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتی ہے جب کسی کی مات ماری جائے تو اس طرح کی تعویلات شروع کر دیتا ہے. ایک حدیث ان کے پورے عقیدے کو کھا جاتی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، صحابہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ، کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، اتنی اونچی آواز سے نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ لہذا یہ جو اتنے ذرا اونچی بولو، ہاں اے قرآن دی سی ثابت نہیں اونچی بولو. آپ فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو تو نہیں سنا رہے، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. یعنی اونٹ پہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو سواری کی گردن اس کے بالکل قریب ہے، اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جسے تم سنا رہے ہو. تو آہستہ آواز میں ذکر کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں؟ ہائے ہائے ہائے. یہ ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار کارڈ میں سے بلو کارڈ میں ڈالا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو میرا تکیہ کلام ہے ہر دفعہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے، کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ اسم اعظم ہے. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے دیا ہے. اللہ کی بہترین حمد بھی ہے. آپ نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. اچھا، اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا مثال بیان فرمائی؟ تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے. تو اس کا مطلب ہے جسے سنا رہے ہو وہ سننے والا ہے اور غائب نہیں ہے. جو غائب نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر. اہل حدیث حاضر و ناظر کا لفظ بھی نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں حاضر بولا تو پھر وہی ہو جائے گا، ادھر ہے عالم و ناظر بولتے ہیں. ہاں یہ دیوبندی بریلوی حاضر و ناظر بولتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک حاضر و ناظر کہنا بھی شرک ہے. اسماء و صفات کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ گیر الٹا لگ گیا ہوا ہے نا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حدیث بخاری مسلم میں تھی اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ، اس میں تو پھر حضور نے مثال بھی بیان فرما دی کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. بڑا اچھا موقع تھا. حضور فرماتے سمع، بصارت، علم، قدرت، لیکن خود نہیں ہے. یہ نہیں آپ نے فرمایا. تو بہتر ہے کہ آپ وہی عقیدہ رکھیں جو ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بہت بڑے عالم دین جن کا میں نے ذکر کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کیا، جماعت الدعوہ کے امیر حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدہ و منہج، دارالاندلس نے وہ شائع کی ہے. اس میں انہوں نے اسی ایشو کو، استواء العرش کو ڈسکس کیا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑتے کہ اللہ کی مائیت ہمارے ساتھ کس طرح کی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ انہوں نے سمجھے کہ اہل حدیث کا ایک جو پورا مسئلہ تھا نا، اسے پیسیفک اوشن میں جا کے پھینک دیا.
جس کی گہرائی 10 کلومیٹر ہے، بحر الکاہل. اور یہ صرف وہ نہیں ہے، العثیمین جو مفتی اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے بھی سیم الفاظ اپنے فتاویٰ کے اندر لکھے ہیں. ان کی بھی کتاب ہے عقیدہ اہل سنت، اس کے اندر. اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستان میں سمجھتا ہوں قابل احترام میرے لیے بہت بڑی شخصیت ہے، جماعت الدعوہ کے، وہ سمجھ لیں پاکستان لیول کے محدث کہہ لیں یا مفسر کہہ لیں. انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن حکیم کی کئی جلدوں کے اوپر، عبدالسلام بن محمد. انہوں نے بھی باقاعدہ سورۃ الحدید کی تفسیر میں سیم یہی الفاظ لکھے ہیں کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے. تو میں یہ بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے سلفی علماء نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اس مسئلے میں زیادہ گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس حوالے سے کلام موجود ہے. امام ترمذی نے بھی اس طرح کی باتوں کے اوپر کلام لکھا. وہ جامع ترمذی کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں دکھایا بھی ہے کہ وہ اسے علم قدرت ان چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا عقیدہ رکھیں، ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن ہمیں دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگ ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی کہیں. آپ کو اپنا عقیدہ مبارک، ہم تو ایک سٹیپ پیچھے ہیں نا، بڑے تو نہیں ہوئے. ہم آپ کو تو کسی عقیدے کا پابند نہیں کر رہے، آپ کو صرف سمجھا رہے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے. اور اس طرح کے جو عقیدے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، جو امت میں عباسی دور کے اندر فلسفوں سے متعلق کتابیں جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اور فلسفیانہ بحثیں شروع ہوئی مسلمانوں میں، اس وقت علم الکلام کی وجہ سے یہ چیزیں امت میں آئیں. اب یہ خلق قرآن کا بھی جو مسئلہ ہے، احمد بن حنبل والا، آپ کو صحابہ سے تو کہیں نہیں ملے گا کہ قرآن مخلوق ہے یا صفت ہے. یہ ساری بحثیں ملتی نہیں ہیں. بالکل سمپل ایشو تھا کہ قرآن ظاہر اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جو ہے وہ غیر مخلوق ہی ہوگی. لیکن اب فلسفیانہ بحثیں جب شروع ہوئیں، معتزلہ کا گروہ آیا، پھر محدثین کو سامنے آنا پڑا اور باقاعدہ ایک بحثیں، اللہ کا شکر ہے وہ بحثیں ختم ہو چکی ہیں. اس طرح کی جو باریکیاں ہیں یہ اس زمانے میں تھی جب ہم دنیا میں حکمران تھے، پھر کرنے کو کام کوئی نہیں تھا، تو ہم پھر یہ اس طرح کھیلا کرتے تھے. جس طرح آج امریکہ نے حکمرانی حاصل کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے ان کا بجٹ کس پہ لگ رہا ہے؟ ناسا کے اوپر. بجٹ کس کے اوپر لگ رہا ہے جی؟ کروکوڈائل کی تحقیق کے اوپر، ایلیفنٹ کے اوپر، ان کاموں میں، نیشنل جغرافی پہ، ڈسکوری پہ. بندہ کہتا ہے یار ہمارے ملکوں کے بجٹ سے زیادہ بجٹ ہے ان کے ٹی وی چینلز کے. اس لیے کہ وہ دنیا کو فتح کر چکے ہیں، اب انہوں نے یہی کام کرنے ہیں. اس زمانے میں ہم بھی دنیا کو فتح کر چکے تھے تو ہم پھر یہ اس قسم کی بحثیں کرتے تھے. کبھی اسماء و صفات کی بحثیں نکال لی، کبھی اور مناظرے نکال لیے. اور اس زمانے میں سائنس میں بھی کام ہوا ہے. عباسی دور کے اندر کیمسٹری میں، فزکس میں، میتھمیٹکس میں، یعنی یہ تو گھوڑے بھی مانتے ہیں کہ بنیادیں مسلمانوں نے فراہم کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں روٹی ہو تو تب ہی دماغ میں تحقیق آتی ہے، یا پھر مولا علی والا زہد ہونا چاہیے، ادروائز کوئی چیز سوجتی نہیں ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مدرسہ سسٹم سے کیوں نہیں آؤٹ پٹ اس طرح کی نکل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بےچارے مانگ تانگ کے کھاتے ہیں. بعد میں بھی یہ چاند ایک مولوی ہیں جو آپ کو امیر نظر آتے ہیں، عام لوگ تو بےچارے، عام امام مسجد تو 15-20 ہزار روپیہ نوکری کر رہا ہے. وہ ایک سلام مسجد میں پھیرتا ہے، دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ، اور سنت اذکار جا کے اس ٹیوشن والے گھر میں کرتا ہے جہاں پہ وہ جا کے قرآن کی ٹیوشن پڑھاتا ہے. اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ میں ٹونٹ نہیں کر رہا، یہ میں درد سے بیان کر رہا ہوں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ائمہ مساجد کی ایٹ لیسٹ آج کے دور میں 50,000 سیلری ہونی چاہیے. سعودیہ دے رہے ہیں نا، پھر انشاءاللہ تعالی یہ بات بھی صحیح کر سکیں گے. جب یہ محتاج ہوتے ہیں ان چودھریوں کے، ان حکمرانوں کے، ان پولیٹیشنز کے جو مسجد کمیٹیوں میں صدر بنے ہوئے ہیں، کلف والے سوٹ پہن کے سال کے بعد وہ میٹنگ میں آتے ہیں، پورا سال کبھی نماز بھی نہیں انہوں نے پڑھی، تو یہ کب ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں جو ان کے خلاف ہو؟ اور گاؤں میں آپ چلے جائیں، وہاں تو سال کے دانے بھی
چودھری ڈلوا کے دیتے ہیں ان کو. تو یہ کیسے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو ان کے نظریات سے ٹکراتی ہو؟ ان کو ان چیزوں سے آزاد کرنا ہوگا. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ بات عقیدے کی ہو رہی تھی. تو عقیدے کے معاملے میں ہر معاملے میں آپ ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں تو بہتری ہوتی ہے. اگر کوئی استعانت میں نہیں مان رہا اسے کوئی یار ٹھیک ہے، تم سمجھتے ہو نا یا علی مدد جائز ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد جائز ہے، تم یہ نہ کہو نا اللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں ڈانٹے گا نہیں، تم ایک سٹیپ پیچھے رہو. کم از کم تم اس حال میں تو نا اللہ کے حضور پیش ہو کہ تمہارے پاس اس وقت انڈو کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو. ایک سولوشن اینڈ پہ نہ آنا چاہیے.